اس میں کسی کو دکھانا مقصد ہو، اگر ذرا سا بھی اس میں لوگوں کو دکھانا مقصد ہے تو اس کو شریعت میں ریا کہا گیا۔ اور یہ ریا اتنی خطرناک چیز ہے کہ اللہ کے پیارے نبی نے اس کو شرک اصغر، اس کو چھوٹا شرک قرار دیا ہے، اور آپ نے کہا کہ میری امت میں مجھے سب سے زیادہ ڈر اسی شرک اصغر۔ اتنی خطرناک چیز ہے یہ ریاکاری۔ قرآن کے 30ویں پارے میں ایک سورت ہے سورہ ماؤن، اس سورت میں اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے والوں کے لیے بد دعا لعنت فرماتا ہے، وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ بربادی ہو، ویل ہو، جہنم ہو ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو نماز میں ریاکاری کرتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں، عبادت میں اخلاص کرتے ہیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا عمل اللہ تعالیٰ کے قبول ہو تو وہ عمل اس لیے قرآن کے 29ویں پارے میں جب اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کا یہ ذکر کرتا ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، میرے نیک بندے یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں، غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور کھانا کھلانے کے بعد کیا کہتے ہیں، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ اے اللہ کے بندو، ہم تمہیں کھانا کھلا رہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ہمیں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے، ہمیں تم سے کوئی شکریہ نہیں چاہیے۔ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ہم تو تمہیں اس لیے کھانا کھلا رہے کیونکہ اللہ کا ڈر ہے ہمارے اندر، قیامت کے دن کا ڈر ہے ہمیں، اس لیے اللہ کے ڈر سے اور اللہ کے خوف سے ہم تم کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ آپ کسی غریب کو کھانا بھی کھلائیں تو اللہ کے ڈر سے کھلائیں، لوگوں کے ڈر سے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اگر آپ کو یہ عمل کریں گے اللہ تعالیٰ سے وہ عمل قبول نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے شہید کربلا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے تھے، ان کا نام تھا علی بن حسین، ان کو زین العابدین بھی کہا جاتا ہے۔ پنڈال سے آپ لوگ اٹھے نہیں، شانتی بنائے رکھیں، بیٹھیں۔ آپ لوگ رضاکار حضرات دیکھنے کے لیے ہیں، وہ لوگ دیکھیں گے، آپ حضرات ماحول کو نہ بگاڑیں، بیٹھ جائیں۔ حضرت علی کے پوتے حضرت حسین کے بیٹے، نام نوٹ کر لو، علی بن حسین زین العابدین، ان کا انتقال ہوتا ہے، اور جب ان کو غسل دیا جانے لگتا ہے، نہلایا جانے لگتا ہے، تو ان کی پیٹھ پر موٹے موٹے بورے کے نشان پائے جاتے ہیں، نہلانے والے پریشان۔ یہ تو اللہ کے نبی کے خاندان سے اس کا تعلق تھا، یہ تو نبی کے نواسے تھے، یہ تو نبی کے نواسے کے بیٹے تھے، ان کی پیٹھ پر یہ بورے کے نشان جو پائے گئے ہیں، ایسا یہ کون سا کام کرتے تھے کہ ان کی پیٹھ کے اوپر موٹے موٹے نشان؟ پتا یہ چلا کہ مدینہ کی کچھ غریب پریوار تھے، جن پریواروں میں ہر مہینہ کوئی اللہ کا نیک بندہ مہینے بھر کا راشن ان کے گھر میں لے جا کے پہنچا دیا کرتا تھا، اور ہمیشہ رات کے سناٹے میں آیا کرتا تھا، رات کے اندھیرے میں آیا کرتا تھا۔ ان غریبوں کو کبھی پتہ بھی نہ چلا ہمارے گھر میں کون راشن لا کے دے دیا کرتا تھا۔ جب آج علی بن حسین کا انتقال ہوا اور ان کی پیٹھ کے اوپر بورے کے موٹے موٹے نشان پائے گئے، تب دنیا والوں کو پتہ چلا ان غریب پریواروں کے گھر میں راشن پہنچانے والا کوئی اور نہیں تھا، وہ نبی کے اہل بیت کا اور نبی کے گھرانے کا ایک انسان تھا، وہ علی بن حسین تھے، وہ امام زین العابدین تھے، وہ حضرت حسین کے بیٹے تھے۔ تو نیکی اللہ کا وہی قبول ہے، صرف اللہ کے لیے، یہاں تک کہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جانے والا، یہاں تک کہ رات میں قرآن پڑھنے پڑھانے والا
اور یہاں تک کہ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے ترمذی کے اندر اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے پہلے جہنم کی آگ میں 3 لوگوں کو ڈالا جائے گا. اس میں ایک انسان وہ ہوگا جو دنیا میں اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے شہید ہوا تھا. دوسرا وہ ہوگا جو قرآن کا قاری تھا, جو قرآن کا عالم تھا. اور تیسرا وہ ہوگا جو بہت پیسے والا تھا اور اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کیا کرتا تھا. 3 بڑی بڑی نیکی کرنے والے سب سے پہلے جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے. کیوں ڈالے جائیں گے؟ اس لیے کہ تینوں کی نیتوں میں کھوٹ تھا, تینوں کی نیتوں میں گڑبڑی تھی, تینوں کے اندر اخلاص نہیں تھا. ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. اے میرے بندو, اگر تم اللہ سے ملاقات کرنا چاہتے ہو, تم رب سے ملنا چاہتے ہو, تم جنت میں جانا چاہتے ہو, تو جو کام کرو وہ ایک عمل کرو, عمل صالح کرو. عمل صالح اسی کو کہتے ہیں وہ خالص اللہ. اور دوسری کنڈیشن نیک عمل کی دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ اس نیک عمل کے اوپر جناب محمد رسول اللہ کی مہر ہو. 15 شعبان کی تاریخ کبھی گزری جس کو شب برات کا نام دے دیا گیا. منبروں پر کھڑے ہو کر کے فضیلت بیان کی کہ 15 شعبان کا روزہ رکھنے سے یہ ملے گا, 15 شعبان کی رات میں تہجد پڑھنے سے یہ ملے گا. حالانکہ ایک بھی روایت شب برات کی فضیلت میں ثابت ہو, ایک بھی روایت. لوگوں کو حلوہ کھانا تھا, حلوہ کھانے کے لیے دین کو بدنام کیا گیا. اور یہ کہانی گڑی کی کہ اللہ کے نبی غزوہ احد میں جب آپ لڑ رہے تھے تو آپ کے دانت ٹوٹ گئے تھے اور آپ نے حلوہ استعمال کیا تھا, اس لیے ہم حلوہ کھا رہے ہیں. اللہ کے نبی غزوہ احد لڑی گئی شوال میں, اب تو حلوہ کھا رہا ہے شعبان میں 2 مہینہ پہلے تھا. اور وہ کون سا حلوہ تھا جو نبی نے کھایا تھا دانت ٹوٹنے تک؟ ہمیں تو نہیں کوئی دلیل نہیں. ایک ویڈیو بڑا وائرل ہوا فیس بک کے اوپر, میں نے دیکھا ایک آدمی بالکل جوکروں کے انداز میں کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ پوچھتے کہ حلوہ کہاں ہے, حلوہ کون سی کتاب ہے؟ حلوہ کتاب میں تھوڑی ملے گا, حلوہ تو پڑھائی میں. یہ جوکر بازی, یہ لطیفے بازی, یہ چٹکلے بازی, اور اس کو آپ دین کا نام دیں. بھئی آپ کو حلوہ کھانا ہے, شوق سے کھائیں, اسے دین کے ساتھ جوڑیں, اسے سنت کہہ کے نہ کھلائیں کھائیں, اسے شریعت کہہ. یاد رکھو میرے پیارے ساتھی, مجھے معلوم ہوا کہ آپ کے سینا پہ میری قبرستانوں میں لائی تھی. آج آپ کے حدیثوں کے علاقوں میں اور قرآن و حدیث پر چلنے کا دعویٰ کرنے والے علاقوں میں بھی بہت ساری جگہوں پر 10 محرم کو تعزیہ نکالا جاتا ہے. ابھی سمستی پور کے علاقے میں میرا پروگرام تھا. اہل حدیثوں کا گاؤں ہے, برسوں سے اہل حدیث کو چلے آ رہے ہیں, لیکن محرم کے موقع پر وہ شیعہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے دین کو قرآن و حدیث سے نہیں سیکھا, ہم نے سماج میں جو دیکھا اس پہ عمل کرنے لگے. میرے پیارے ساتھیوں, نیکی وہ نہیں ہے جسے ہمارے باپ دادا نیکی سمجھتے تھے, نیکی وہ نہیں ہے جسے سماج نیکی سمجھتا تھا. نیکی وہ ہے جسے اللہ نے نیکی قرار دیا ہے, نیکی وہ ہے جسے رسول نے نیکی کیا کر رہے ہیں جلسہ کے رضاکار میں خاموش کرو, کیوں جلسے کا سنو نا. رضاکار حضرات سے گزارش ہے کہ ماحول کو شانت کریں. اگر کوئی معاملہ ہے تو آپ لوگ اس کو سنجیدگی سے حل کرنے کی کوشش کریں. سامعین حضرات سے گزارش ہے کہ آپ لوگ بیٹھ جائیں, ماحول کو خراب نہ کریں. شہر کا خطاب ہو رہا ہے, بہت خرچ کر کے اور بہت محنت کے بعد اتنا خرچ کر کے اتنا اپنے ہی جلسے کام چل رہا ہے اور آپ لوگ اپنے جلسے کو برباد کر رہے ہیں. آپ حضرات سے گزارش ہے, رضاکار حضرات آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ماحول کو شانت کریں اور سامعین کو بیٹھائیں. اللہ کے واسطے خاموشی کے ساتھ, سکون کے ساتھ بیٹھیں. میں بہت لمبی تقریر نہیں کروں گا, بڑے پوائنٹ کی باتیں آپ کے سامنے بیان کر کے چاہوں. میرے پیارے ساتھیوں, نیک عمل اس کو کہتے ہیں جس کو اللہ نے نیک کہا اور جس کو رسول نے نیک کہا اور جس کے اوپر اللہ اور اس کے رسول کی مہر لگی. کبھی آپ نے غور کیا, نماز 5 ٹائم کی ہم پڑھتے ہیں, کوئی اللہ کا بندہ ہے اور 6ٹے ٹائم کی نماز پڑھنے لگے تو ہم کہیں گے بھائی یہ کہاں سے آ گئے.
وہ کہے گا میں نماز پڑھ رہا ہوں، کون سی غلط بات ہے؟ تو ہم پوچھیں گے تو نماز پڑھ رہا ہے لیکن اس کی دلیل کیا ہے، اس کا ثبوت کیا ہے؟ شریعت کے نام پہ اور دین کے نام پہ جب کوئی آپ کام کریں گے تو یہ پوچھا جائے گا کہ دلیل کہاں ہے، ثبوت کہاں ہے؟ ہاں جب دنیا کا کوئی کام کریں، جب آپ دنیا کی کوئی چیز، کوئی نئی ڈش بنا کے کھائیں گے، کوئی نیا کپڑا پہنیں گے، کوئی نیا کاروبار کریں گے، تب یہ سوال پوچھا جائے گا کہ منع کہاں ہے؟ لیکن جب آپ عبادت سمجھ کر کے اور دین سمجھ کر کے اور ثواب سمجھ کر کے کوئی کام کریں گے تب پوچھا جائے گا کہ یہ ثابت کہاں ہے؟ رجب کی 27 تاریخ آتی ہے، بہت سارے علاقوں میں اس تاریخ کو شب معراج منائی جاتی ہے۔ میرے پاس بھی واٹس ایپ پر میسج آیا، مولانا صاحب آج کی رات کیا کوئی خاص عبادت ہے یا 27 رجب کو کوئی خاص روزہ رکھنا ہے؟ میں نے کہا اللہ کے بندو، 27 رجب کی تاریخ نبی کے معراج کی تاریخ ہے، ایسا سمجھنا بھی بیوقوفی ہے، کیونکہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے، علماء نے لکھا ہے، تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے، آپ سیرت کی کوئی بھی معتبر کتاب اٹھائیں، تمام علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے پیارے رسول کو کون سے سال میں معراج ہوئی یہ بھی کنفرم نہیں ہے، کون سے مہینے میں معراج ہوئی یہ بھی کنفرم نہیں ہے، نہ سال کنفرم ہے نہ مہینہ کنفرم ہے، اور آپ نے تاریخ متعین کر دی اور اس کو ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے اور 12 ربیع الاول کی تاریخ کو نبی کی پیدائش کا جشن منایا جاتا ہے۔ لوگ سڑکوں پر بڑے بڑے ڈی جے لے کر کے نکلتے ہیں، جوان جوان لڑکیاں سے سور کر کے نکلتی ہیں، نوجوان لڑکے بھی ٹوپی لگا لگا کر کے نکلتے ہیں، جھوم جھوم کر کے نبی کی نعتیں پڑھتے ہیں، اور یہ سمجھ کر کے یہ کام کیا جاتا ہے کہ ہم نبی سے بہت پیار کرنے والے اور نبی سے بہت محبت کرنے والے ہیں۔ یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں، ہم نبی سے جتنا بھی محبت کا دعویٰ کر لے، ہم ابو بکر سے زیادہ تو نبی سے پیار نہیں کرتے، ہم عمر سے زیادہ تو نبی سے پیار نہیں کرتے، عثمان سے زیادہ تو نبی سے محبت نہیں کرتے، ہم علی سے زیادہ تو نبی سے محبت نہیں کر سکتے، ہم صحابہ سے بڑھ کر کے نبی سے پیار نہیں کر سکتے۔ جب صحابہ نے نہ کوئی جلوس نکالا ہے نہ کوئی جشن منایا ہے، ہر سال ربیع الاول آتا رہا، 12 تاریخ آتی رہی، جب صحابہ نے کوئی جشن نہیں منایا، اس کا مطلب یہ دین سمجھ کر کے آپ منا رہے ہیں، یہ میڈ ان انڈیا ہے، یہ دین میڈ بائی رسول نہیں ہے، میڈ بائی اللہ نہیں ہے، یہ میڈ بائی ہیومن ہے، یہ آپ کے ذریعے بنایا گیا دین ہے، اور جو انسانوں کے ذریعے بنایا گیا دین ہو وہ دین شریعت کے اندر وہ آتھینٹک نہیں ہے اور شریعت کو سمجھ ہوتے نہیں۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے جس کو اللہ سے ملاقات کرنا ہے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو وہ جو بھی عمل کرے نیک عمل کرے۔ ایک بات بولوں، اللہ تعالیٰ کے ہاں کوانٹیٹی نہیں دیکھی جائے گی، اللہ کا کوالٹی دیکھی جائے گی۔ کتنا عمل کر کے آئے ہوئے اللہ کا یہ نہیں دیکھا جائے، کیا عمل کر کے آئے ہو اللہ کا یہ نہیں۔ بہت نماز پڑھ کے آئے لیکن سنت کے خلاف پڑھ کے چلے آئے۔ ابھی آپ بنگلہ دیش کا ایک ویڈیو شاید آپ نے دیکھا ہوگا، ایک مولوی صاحب مائک پر بیٹھے اور اللہ 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 کر رہے، پبلک جھوم رہی ہے، اس کو بھی دین سمجھ کے کیا جا رہا ہے، اس کو بھی شریعت سمجھ کر کے کیا جا رہا ہے۔ یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں، آپ کے عمل کی کوانٹٹی اللہ تعالیٰ کیا نہیں دیکھی جائے گی، آپ کے عمل کی کوالٹی دیکھی جائے گی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کے 29ویں پارے میں فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے موت کو پیدا کیا، اللہ نے زندگی کو پیدا کیا تاکہ اللہ تمہارا امتحان لے کہ کون بہتر عمل کرتا ہے، کون اچھا عمل کرتا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہ کون زیادہ عمل کرتا ہے، اللہ نے کہا ہم آزمانا چاہتے کہ کون اچھا عمل کرتا ہے۔ یہ پہلی کنڈیشن ہے۔ اللہ کیا کامیاب ہونا ہے تو پہلی کنڈیشن کیا ہے؟ آپ عمل کرو، کون سا عمل؟ نیک عمل کرو، عمل صالح کرو، جس کو شریعت نے عمل صالح کہا ہے۔ اور دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا، کبھی شرک مت کرنا۔ علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں اس آیت میں اللہ نے 2 سوالوں کا جواب دیا ہے، عبادت کس کی؟ عبادت صرف اللہ کی، اور عبادت کیسی؟ عبادت رسول کی جیسی۔ اور غور کرو تو
تو پورے اسلام کا خلاصہ، پورے دین کا خلاصہ اور پوری شریعت کا خلاصہ یہی دو سوالوں کے جواب میں ہے۔ عبادت کس کی؟ عبادت صرف اللہ کی، اور عبادت کیسی؟ عبادت رسول کی۔ اور ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں، اسلام میں داخل ہونے کا جو پاسپورٹ اور ویزا ہے، آپ انڈیا سے عمرہ کرنے جانا چاہتے ہیں، پاسپورٹ کا ریڈی ہونا ضروری ہے۔ آپ اگر سعودی عرب میں گھسنا چاہتے ہیں تو سعودی عرب کا عمرہ کا ویزا آپ کے پاس ہونا ضروری ہے، یا وزٹ ویزا ہونا ضروری ہے۔ شریعت میں، اسلام میں آپ آنا چاہتے ہیں، آپ مسلمان ہونا چاہتے ہیں، اسلام کا پاسپورٹ کیا ہے؟ اسلام کا ویزا کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ یہی تو ہے ہمارا پاسپورٹ، یہی تو ہے جنت کا پاسپورٹ، یہی تو ہے اسلام کا پاسپورٹ۔ اور اس میں دو چیزیں ہیں، میں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کی گواہی دیتا ہوں۔ یہ پہلے سوال کا جواب، عبادت کس کی؟ عبادت صرف اللہ کی۔ اور دوسری گواہی کیا دیتے ہیں؟ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ وہ براری والوں، اس سیماپور والوں، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، آپ نے نبی کا کلمہ تو پڑھا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ کا کلمہ تو ہم اور آپ پڑھتے ہیں، مگر افسوس کی بات ہے زندگی کے بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں جہاں ہم نبی کے طریقے کو اپنانے کو تیار نہیں ہیں۔ ابھی ایک بھائی مجھ کو ملے، کلیا چک کے رہنے والے، آپ کے اس علاقے میں اکثر آنا جانا ان کا ہوتا ہے، انہوں نے بتایا مولانا ذرا اس پر بھی آپ بولیے گا، آج سیما پور کے اس علاقے میں، اس بستی میں آج بھی لمبا چوڑا جہیز لیا جاتا ہے، تلک لیا جاتا ہے۔ وہ مسلمان، تو غریب بیٹی کے باپ سے بھی جہیز کی ڈیمانڈ کر رہا ہے، وہ بیچارہ بینک سے لون لے کر کے تجھ کو جہیز دے رہا ہے، تیری ڈیمانڈ پوری کر رہا ہے، اور تو بڑا سینہ چوڑا کر کے کہتا ہے میں تو اہل حدیث ہوں، میں تو قرآن و حدیث پر چلنے والا ہوں، میں تو اہل حدیث علماء کی تقریریں سنتا ہوں۔ ارے تو کیسا مسلمان ہے؟ تو کیسا اہل حدیث ہے؟ تو کیسا قرآن و حدیث پر چلنے والا ہے؟ کیا تو نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے مسلمانوں تمہارے رسول تمہارے لیے نمونہ ہے، اور جب نبی نمونہ ہے تو جس طریقے سے نماز کے لیے نبی نمونہ ہے، روزہ میں نبی نمونہ ہے، حج میں نبی نمونہ ہے، زکات میں نبی نمونہ ہے، اسی طریقے سے میرے پیارے بھائیوں شادی بیاہ میں بھی نبی نمونہ ہے۔ نبی نے تو نو بیویوں کے رکھے رکھا ہے، نبی نے تو 4 بیٹیوں کی شادی کی نا۔ مجھے کوئی ایک دلیل لا کے دے دو کہ نبی سے کسی بیٹی کی شادی کے ٹائم نبی سے ڈیمانڈ کی گئی ہو، یا نبی نے اپنی کسی شادی کے ٹائم ڈیمانڈ۔ وہ لوگوں تم نے تو شادی بیاہ کا سارا سسٹم ہی خراب کر ڈالا۔ تم نے شادی بیاہ کو لڑکیوں کے لیے بہت بڑا ابھیشاپ بنا ڈالا، ایک بہت بڑا کلنک بنا ڈالا۔ جس کے گھر میں 4 بیٹی ہو جائے وہ بیچارہ تو آدھا تو ایسے ہی بیمار ہو جاتا ہے کہ 4 بیٹیوں کی شادی کرنا ہے۔ جس گھر میں 4 جوان بیٹیاں ہوں اور باپ بیچارہ مزدور ہو تو باپ بیچارہ روزانہ اسی غم میں جیتا ہے کہ 4 جوان بیٹیوں کی شادی کیسے کروں گا۔ وہ لوگوں تم نے تو بیٹیوں کی شادی کو اتنا مشکل کام بنا ڈالا کہ آج اس کام کو پورا کرنے کے لیے اپنی زمین اور مکان تک لے جا۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ آج کے اس دور میں بھی بھارت سرکار کو یہ نعرہ کیوں لگانا پڑتا ہے کہ بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ؟ بیٹی بچانے کا نعرہ یہ کیوں لگانا پڑتا ہے؟ کیونکہ 2025 کے اس ترقی کے دور میں جب ہمارے بھارت کا جھنڈا چاند کے اوپر بھی لہرا رہا ہے، آج بھی بھارت میں لاکھوں بچیوں کو ماں کے پیٹ میں مار دیا جاتا ہے۔ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے ان کو جانچ کر کے کہ ماں کے پیٹ میں لڑکی پڑ رہی ہے، اس کو ماں کے پیٹ میں ہی ختم کر دیا جاتا ہے۔ اگر آپ اس کے اسباب پر غور کریں، اس کی وجہ پر غور کریں تو بہت بڑی وجہ لڑکیوں کی شادی میں آنے والی پریشانیاں ہیں۔ نہیں چاہتے لوگ کہ ہم یہ بوال کیوں کریں، ہمیں نہیں چاہیے لڑکی، لڑکا ہوگا تو لائے گا اور لڑکی ہوگی تو لے کے جائے گی، یہ سوچ ہے آج سماج کی۔ وہ لوگوں شریعت 2 چیزوں کا نام ہے، عبادت کس کی
عبادت صرف اللہ کی، اور عبادت کیسی؟ عبادت رسول کے جیسی، اور عبادت رسول کے جیسی جب کرنا ہے تو نکاح اور شادی بیاہ بھی یہ آپ کی زندگی کا ایک بہت اہم حصہ ہے۔ ہمیں اور آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ نبی کے دور میں شادی بیاہ کیسے ہوتی۔ ایک بات بولو، ہمارے نبی نے جو کام کیا ہے وہ کام کرنا بھی عبادت ہے، اور جو ہمارے نبی نے کام نہیں کیا ہے اور کرنے کا تقاضا تھا وہ کام نہ کرنا بھی عبادت۔ مثال کے طور پہ اللہ کے نبی خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے۔ خانہ کعبہ کے 4 کونے تھے، ایک کونے کا نام حجر اسود تھا، ایک کونے کا نام رکن یمانی، اور 2 کونے اور تھے جو رکن شامی کہلاتے۔ اللہ کے پیارے نبی جب خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے تو حجر اسود کا استلام کرتے تھے، اس کو ہاتھ لگاتے تھے، اور اسی طریقے سے رکن یمانی کو ہاتھ لگاتے تھے۔ 4 کونوں میں سے صرف 2 کونوں کو اللہ کے نبی ہاتھ لگاتے تھے، اور حجر اسود کو اگر موقع ملتا تھا تو چوم لیتے، موقع ملے تو چوم لینا۔ جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں، وہ دیکھتے ہوں گے کہ خاص طور سے جو افریقہ والے، سودان والے موٹے موٹے ہوتے ہیں، یہ کسی اور کو آگے آنے ہی نہیں دیتے۔ اب انڈیا اور پاکستان کے دبلے پتلے لوگ تو پہلے ان موٹے لوگوں کو دیکھ کے کنارے میں بھائی ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ، وہ سب کو ایسا دائیں دائیں کیوں لگا کہ آپ کو ایسا مارے گے کہ آپ بے ہوش ہو جائیں۔ تو وہاں پر بھی دھکی دھکا ہو رہی ہے۔ یاد رکھو میرے پیارے ساتھی، حجر اسود کو چومنا یہ سنت ہے، ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی حج کر لے، عمرہ کر لے، اگر ایک بار بھی اس کو حجر اسود کو چھونے کا موقع نہ ملے، اس کے حج اور عمرہ کے ثواب میں کوئی کمی نہ آئے۔ ایک ساتھ عمرہ کر کے آئے اپنی اہلیہ کے ساتھ، تو کہنے لگے کہ مولانا میری بیوی کو بڑی شکایت ہے۔ میں نے کہا کیا شکایت؟ بولے وہ کہنے لگی کہ وہ خانہ کعبہ پہ ہم دونوں کا سپنا تھا میاں بیوی کا کہ اپنا ہاتھ رکھ کے ہم سیلفی لیتے۔ اب خانہ کعبہ کے پاس بھی نوٹنکی ہو رہی ہے، وہاں پر بھی میاں بیوی دونوں اپنا ہاتھ رکھ کے فوٹو لے رہے ہیں، اور پھر اس کو ڈی پی بنایا جاتا ہے کہ یہ ہم نے یہ کام بہت بڑا کام۔ اگر یہ بہت بڑا کام تھا، میاں بیوی کا اپنا ہاتھ خانہ کعبہ کے خلاف پہ رکھنا بہت بڑا کام تھا، میرے نبی نے بھی تو حج کیا تھا، میرے نبی نے بھی تو عمرہ کیا تھا، آپ نے کیوں نہیں اپنی بیویوں کے ساتھ خانہ کعبہ کے خلاف پر ہاتھ رکھا؟ آج افسوس کی بات ہے کہ اس طریقے کی نوٹنکی کے لیے اور اس طریقے کی چونچلے بازی کے لیے لوگ دھکے کھاتے ہیں، عورتوں کی بے حرمتی ہوتی ہے، مردوں سے دھکے کھا کر کے عورتیں وہاں تک جاتی ہیں۔ کوئی ضرورت نہیں میرے پیارے سے، نبی نے جو کام کیا ہے وہ کرنا سنت ہے، اور نبی نے جو کام نہیں کیا ہے وہ نہ کرنا سنت۔ نبی نے شادی کی ہے، شادی کرنا بھی سنت ہے۔ اگر آپ شادی کرنے کے قابل ہیں اور شادی نہیں کر رہے ہیں تو یہ بھی غلط بات ہوگا۔ کسی اور مذہب کا یہ سسٹم، شادی مت کرو، دنیا چھوڑ دو، زندگی بھر ننگے رہو، اسلام میں ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کے صحابی تھے، ان کا نام تھا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے طے کر لیا کہ میں شادی نہیں کروں گا۔ انہوں نے یہاں تک طے کر لیا کہ وہ اپنے آپ کو شادی کے قابل ہی نہیں رکھیں گے، وہ اپنے آپ کو خصی کرا لیں گے، اپنے خوشیوں کو نکلوا ڈالیں گے، اپنے آپ کو شادی کے قابل ہی نہیں چھوڑیں گے۔ انہوں نے ایسا بھی ارادہ کر لیا۔ اللہ کے پیارے نبی کو پتا چلا، آپ نے بلایا، آپ نے فرمایا یا عثمان، اے عثمان، اتبتغی رہبانیت، کیا تم رہبانیت اختیار کرنا چاہتے ہو؟ کیا تم وہ مذہب اختیار کرنا چاہتے ہو جو اللہ کو پسند نہیں، جو رسول کو پسند نہیں؟ اے عثمان، کان کھول کر کے سن لو، میں اللہ کا رسول ہوں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور میں رات کو آرام بھی کرتا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور میں کبھی کبھی گیپنگ بھی دیتا ہوں، میں کنٹینیو روزہ نہیں رکھتا ہوں، یعنی نفل روزہ، اور میں نے نکاح بھی کیا ہے، میں نے شادی بھی کی ہے، اور یہی میرا طریقہ ہے، اور جو میرے طریقے سے ہٹ جائے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ شادی کرنا یہ میرے نبی کی سنت ہے، بیوی بچوں کو چھوڑ کر دنیا گھومنا یہ میرے نبی نے نہیں سکھایا۔ آپ دنیا کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے جب تک آپ اپنی بیوی کا حق ادا نہ کریں، اپنے بچوں کا حق ادا۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، یہ 2 اصول یاد رکھنا، عبادت کس کی؟ عبادت صرف اللہ کی، اور عبادت کیسی؟ عبادت رسول کی۔ اور آج جو پوری دنیا میں ہم جوتے کھا رہے، ذلیل ہو رہے، کھار ہو رہے، معاف کرنا، ہم انہی 2 اصولوں سے ہٹے ہیں۔
یا تو عبادت میں اللہ کے علاوہ کسی کو شریک کیا ہے یا اطاعت میں رسول کے ساتھ کسی کو شریک. آج آپ دیکھیں مسلمان ہندوستان میں پہچانا جاتا ہے اجمیر شریف سے. اجمیر شریف سے اس کی پہچان ہوتی ہے کہ خواجہ صاحب کی درگاہ پر چادر چڑھائی جا رہی ہے. پرائم منسٹر کی طرف سے اور راشٹرپتی کی طرف سے چادر چڑھائی جا رہی ہے اور مسلمان بیچارہ بڑا خوش ہوتا ہے ہماری مزار پہ پرائم منسٹر کی طرف سے چادر آ رہی ہے. میں کہتا ہوں میرے پیارے بھائیوں یہ مزاروں پر چادر چڑھانا یہ کون سے اسلام کا طریقہ ہے؟ ارے تیری قوم کے کتنے لوگ ننگے سو رہے ہیں, کتنے تیرے قوم کی بچیوں کے تن پر آج بھاپنے کو کپڑا نہیں ہے اور تو اللہ کے ولیوں کے انتقال کے بعد ان کی قبروں پر چادر چڑھا رہا ہے. اور آپ جا کے پتہ لگا لیجئے گا درگاہوں پہ چڑھنے والی یہ چادریں یہ روٹیٹ ہوتی رہتی ہیں. جو چادر آپ چڑھاتے ہیں وہی چادر مارکیٹ میں بکتی اور دوبارہ پھر چڑھائی جاتی ہے. روٹیشن چلتا رہتا ہے. یہ دھندا بن چکا ہے. اسلام میں نہ تو کوئی پکی قبر کی اجازت ہے اور نہ کسی قبر کے اوپر چادر چڑھانے کی اجازت ہے. اسلام قبر پرستی کا مطلب ہے. ہمارے پیارے نبی نے اپنے انتقال کے پہلے اپنی امت کو خبردار کیا تھا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد. اللہ کی لعنت ہو یہودیوں کے اوپر اور عیسائیوں کے اوپر, انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ کرنے کی جگہ بنا دیا. قبروں کو سجدہ کا بنا لینا یہ لعنتی لوگوں کا طریقہ ہے, یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے. آج مسلمان قبر پرستی سے پہچانا جاتا ہے. آج مسلمانوں کے بچوں کے ہاتھ میں اور گلے میں تعویذ یہ پہچان ہے کہ وہ مسلمان کا بیٹا ہے. ارے تیرے نبی نے تو کبھی تعویذ نہیں پہنا. تیرے نبی نے حسن و حسین کو دعائیں کر کے دم کیا. کبھی حسن و حسین کے گلے میں تعویذ نہ ڈالا, کبھی صحابہ نے اپنے بچوں کے گلے میں تعویذ نہ ڈالا. تجھے شارٹ کٹ چاہیے, تو نے اسلام کا شارٹ کٹ بنا ڈالا. تو نے نظر بد سے بچنے کے لیے اور جادو سے بچنے کے لیے اپنے بچوں کے گلے میں تعویذ ڈال دیا. لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب تعویذ کے اندر قرآن لکھا ہے. کبھی جان کے دیکھ لینا یہ تعویذ کو میں نے کھول کے دیکھا ہے, کوئی قرآن نہیں لکھا ہے. تعویذ کے اندر قرآن نہیں, شرکیہ چیزیں لکھی رہتی ہیں. یا جبریل یا میکائیل یا اسرافیل فرشتوں کو پکارا جاتا ہے, فرشتوں کو اللہ کی طرف پکارا جاتا ہے. اور اگر 2 منٹ کے لیے مان بھی لیا جائے کہ تعویذ کے اندر قرآن لکھا ہے تو قرآن تعویذ میں آپ پہنے ہوئے ہیں, اسی حالت میں بیوی سے ملاقات کر رہے ہیں, اسی حالت میں لیٹرین میں جا رہے ہیں, اسی حالت میں باتھ روم میں جا رہے ہیں. کیا یہ قرآن کی بے حرمتی نہیں ہے؟ کیا یہ قرآن کا اپمان نہیں ہے؟ ہر اس عمل سے بچو تو اللہ کی توحید سے ٹکرانا. یاد رکھو میرے بھائیوں, اگر توحید گڑبڑ ہے اللہ کا کبھی کام نہیں. اس لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اس کے اوپر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے. ومأواہ النار, اور ایسے انسان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وما للظالمین من انصار, اور شرک کرنے والوں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. مشرک کا کوئی مددگار نہیں. لوگ کہتے ہیں سرکار کا دامن پکڑ لیں گے, سرکار کا دامن پکڑ لیں گے. ارے نبی کا دامن اور نبی کی شفاعت کسی مشرک کو نصیب نہیں ہوگی. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن میں اسی کے حق میں شفاعت کروں گا جو میری توحید پر قائم, جو اللہ کی توحید پر قائم ہوگا, جو لا الہ الا اللہ دل پر قائم. اسی لیے توحید کی حفاظت کرو میرے پیارے ساتھی. مرتے دم تک کبھی شرک نہ کرنا. لا تشرک باللہ. اللہ کے نبی نے معاذ بن جبل کو وصیت کی تھی, اے معاذ بن جبل اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا. وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ, تمہیں قتل کر دیا جائے, تمہیں جلا دیا جائے, جل جانا, قتل ہو جانا, مگر اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا, شرک مت کرنا. میرے پیارے ساتھیوں, اپنی پیشانی کو اللہ کے ساتھ کسی اور کو کر دیا. اور یاد رکھو اگر یہ شرک ہو گیا اور بغیر توبہ کیے انسان دنیا سے چلا گیا, اللہ کیا اس کی معاف نہیں. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. جو دنیا سے شرک کر کے چلا گیا اور شرک کی حالت میں مر گیا, اللہ فرماتا ہے اس مشرک کی ہم مغفرت نہیں کریں گے. مشرک کی اللہ تعالیٰ سے معافی. اچھا میں ایک مثال سے بات کرتا ہوں. مکان آپ کا ہے, گھر آپ کا ہے, کوئی دوسرا آ کر کے آپ کے مکان پہ قبضہ کر لے اور آپ کے مکان کو اپنا مکان کہے کہ آپ گواہ کریں.
آپ کی بیوی نکاح آپ کر کے لائے اور آپ کے بجائے کسی اور کو شوہر مانے، کیا آپ گوارا کریں گے؟ نہیں، میری بیوی ہے، میرے علاوہ کسی اور کو نظر کر کے دیکھے، ہم تو یہ بھی گوارا نہیں کریں گے۔ جب ہماری غیرت یہ تقاضا کرتی ہے کہ جو چیز ہماری ہے اس پر کسی اور کا حق نہ ہو، اللہ تو ہم سے زیادہ غیرت والا ہے، اللہ تو سب سے زیادہ غیرت والا ہے، اللہ کی غیرت کو گوارا نہیں ہے کہ عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے۔ تو عبادت کس کی؟ عبادت صرف اللہ کی۔ اب آؤ ذرا دوسرے سوال پر ہم غور کریں، عبادت کیسی؟ عبادت رسول کی۔ آج ایک نماز آپ پڑھتے ہیں، کسی مسجد میں چلے جاؤ کوئی سینے پر ہاتھ مار رہا ہے، دوسری مسجد میں چلے جاؤ ناف کے نیچے ہاتھ مار رہا ہے، تیسری مسجد میں چلے جاؤ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہا ہے۔ ایک نماز اسلام کی عبادت ہے، 36 طریقے سے نماز پڑھی جا رہی ہے، ہر مسجد میں ایک نیا طریقہ ہے۔ ایک مسجد میں گئے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے کے بعد امام صاحب اور مقتدی لوگ زور سے کہتے ہیں اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ دوسری مسجد میں گئے، امام نے سلام پھیرا، جلدی سے ہاتھ اٹھایا، امام دعا کرنے لگا، پیچھے مقتدی نے بھی ہاتھ اٹھایا اور امام کی دعا پر آمین کہا۔ نماز کے طریقے میں اتنا متبھید کیوں ہے؟ نماز کے طریقے میں اتنا فرق کیوں ہے؟ کیوں اپنے مسلک کی طریقے کی نمازیں بنا کے آپ نے رکھی ہیں؟ آؤ میرے پیارے ساتھیو، آج اس اسٹیج سے، مدرسہ اسلامیہ کے اس اسٹیج سے آپ کو اتحاد کی دعوت دیتا ہوں، آپ کو ایکتا کی دعوت دیتا ہوں۔ آؤ نماز کا وہ طریقہ چلے گا جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اور آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اے میری امت کے لوگوں اس طریقے پر نماز پڑھتے رہو جس طریقے پر تم نے نماز مجھ کو پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ نبی کا یہ کہنا کہ میرے طریقے پر نماز پڑھتے رہو، نبی کا یہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت تک وہ طریقہ محفوظ رہے گا۔ اور آج بھی حدیث کی کتابیں بتاتی ہیں کہ اللہ کے نبی جب تشہد میں بیٹھتے تھے تو کہاں پر انگلی ہلاتے تھے، کہاں پر انگلی کو حرکت دیتے تھے، جب آپ رکوع میں جاتے تھے تو گھٹنوں کو کیسے پکڑا کرتے تھے، جب آپ سجدے میں جایا کرتے تھے تو آپ کی ناک زمین پر ہوتی تھی کہ نہیں تھی، آپ کی پیشانی زمین پر ہوتی تھی یا نہیں تھی، ایک ایک طریقہ آپ کا نماز کا حدیث کی کتابوں میں ملے گا۔ تو عبادت کیسی؟ عبادت رسول کی۔ اتنا نازک معاملہ ہے کہ آپ اس میں کوئی پھیر بدل۔ چلیے ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، بہت پیاری مثال ہے، اس کو ذرا غور سے حدیث کہاں پر ہے؟ بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے۔ راوی کون ہے؟ برا بن عازب کہتے ہیں اللہ کے پیارے نبی نے مجھ سے فرمایا اذا اتیت مضجعک، اے برا جب تم بستر پہ سونے جاؤ تو پہلے تم وضو کر لیا کرو۔ ہمارے پاس کچھ عورتوں کا فون آیا، مولانا صاحب بڑے ڈراؤنے سپنے آتے ہیں، مولانا صاحب رات میں ڈراؤنے سپنے آتے ہیں، جنات پریشان کرتا ہے، جادو سے پریشان ہے۔ چلو ایک طریقہ تم کو بتا رہا ہوں، کبھی جنات پریشان نہیں کریں گے۔ جب بھی رات میں بستر پہ سویا کرو تو وضو کر کے سویا کرو، وضو کر کے سونا یہ نبی کی سنت ہے۔ نبی اکرم نے فرمایا کہ اے برا جب تم بستر پہ سونے جاؤ تو وضو کر لو۔ کون سا وضو؟ جو نماز کے لیے کرتے ہو، جو جنرل وضو ہے، جو عام طریقہ ہے وضو کرنے کا۔ اور اس کے بعد اپنے داہنی کروٹ لیٹ جاؤ، اور اے برا ابن عازب اب میں جو دعا سکھا رہا ہوں اس دعا کو تم پڑھ کر کے سو جاؤ۔ کون سی دعا ہے؟ اللہم اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبۃ ورہبۃ الیک لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ نبی نے یہ دعا سکھائی۔ دعا کا مطلب کیا ہوا؟ یہی تو بڑے افسوس کی بات ہے، ہم دعائیں پڑھتے ہیں، دعاؤں کا مطلب بھی جاننے کی کوشش نہیں کرتے۔ کتنی پیاری دعا ہے، اللہم اسلمت نفسی الیک، اے اللہ میں بستر پہ سونے جا رہا ہوں، نہیں معلوم صبح زندہ اٹھوں گا کہ نہیں اٹھوں گا، اے اللہ میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ وفوضت امری الیک، اے اللہ میری تجوری میں کتنا پیسہ ہے، میرے بچوں کا کیا بنے گا، میری بیوی کا کیا بنے گا، میرے جو بھی معاملات ہیں اے اللہ میں تیرے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ رغبۃ ورہبۃ الیک، اے اللہ
اللہ آمنت لا منجا ولا منجا منک الا الیک، اے اللہ تو جس کو پناہ دے دے، تو جس کو پناہ نہ دے اس کو کوئی پناہ دینے والا نہیں، تو جس کو نجات نہ دے اس کو کوئی نجات دینے والا نہیں۔ آمنت بکتابک الذی انزلتا، اے اللہ میں تیری کتاب پر ایمان لاتا ہوں جو کتاب تو نے اتاری ہے، وبنبیک الذی ارسلتا، اور میں تیرے نبی پر ایمان لاتا ہوں جس نبی کو تو نے رسول بنا کے بھیجا۔ یہ ہے دعا کا ترجمہ، دعا کا انواد جو تھوڑا سا میں آپ کے سامنے کیا۔ اب ذرا غور سے سنیے، نبی نے دعا سکھائی، کہا کہ اے برا داہنی کروٹ لیٹ جانا وضو کر کے اور یہ دعا پڑھ لینا، اس کے بعد کچھ مت کہنا، سو جانا۔ اگر اسی حالت میں تم مر گئے مت علی الفطرہ، تو تم فطرت پر مرو گے، جنت میں جاؤ گے۔ اگر یہ دعا پڑھ کے مر گئے تو جنت میں جاؤ گے، جنتی تمہاری جنت پکی ہو جائے گی اگر اس دعا کو پڑھ کے اسی عقیدے پر تم دنیا سے۔ صحابہ کے زمانے میں موبائل تو نہیں تھا، ساؤنڈ ریکارڈر تو نہیں تھا، جلدی سے ریکارڈ کر لیا جائے، صحابہ تو سن کے یاد کرتے تھے۔ آج ہمارے پاس کتنی سہولت ہے میرے بھائی، آج آپ نے یہ دعا سنی ہے، میں نے جلدی جلدی دعا سنائی ہے، اگر آپ اس دعا کو بعد میں یاد کرنا چاہیں تو یوٹیوب پر آ جائے، یا دھیرے دھیرے سن کے کسی کاپی پہ نوٹ کر کے یاد کر سکتے ہیں۔ صحابہ تو ایسا نہیں کر سکتے تھے۔ حضرت برا کہتے ہیں میں جلدی جلدی اس دعا کو دہرانے لگا، میں ریپیٹ کرنے لگا اس کو یاد کرنے کے لیے۔ جب میں دہرانے لگا تو پوری دعا کو میں نے صحیح پڑھی، بس ایک جگہ تھوڑی سی غلطی مجھ سے ہو گئی۔ نبی نے کیا دعا سکھائی تھی؟ آمنت بکتابک الذی انزلتا وبنبیک الذی ارسلتا، میں اللہ کی کتاب پر ایمان لاتا ہوں اور اللہ کے نبی پر ایمان لاتا ہوں۔ میرے منہ سے کبھی کی جگہ رسول کا لفظ نکل گیا، وبنبیک الذی کی جگہ وبرسولک الذی کا لفظ نکل گیا، ایک لفظ کی مسٹیک۔ اور علماء جانتے ہیں کہ نبی اور رسول میں بڑا باریک سا فرق ہے، یہ بہت خاص فرق نہیں ہے، تھوڑا سا ڈیفرنس ہو گیا، صحابی کے منہ سے نبی کی جگہ رسول کر دیا۔ نبی نے اتنا بھی گوارا نہیں کیا، نبی نے کہا ہے بڑا ریپیٹ کر، دوبارہ پڑھ، تو نے صحیح نہیں پڑھی ہے، تجھے وہی پڑھنا پڑے گا جو میں نے سکھایا۔ عبادت کس کی؟ صرف اللہ کی، اور عبادت کیسی؟ عبادت رسول کے لیے۔ رمضان آنے والا ہے، رمضان کے بعد ایک صدقہ ہم دیتے ہیں، اس کو صدقہ فطر بولا جاتا ہے۔ آپ کے یہاں بھی صدقہ فطری بولتے ہیں، کہیں کی فطرہ بھی بولتے ہیں۔ تو یہ جو فطرہ ہوتا ہے یہ کب دینا ہے؟ بولے بھائی عید کی نماز کے پہلے دینا ہے یا بعد میں دینا ہے؟ پہلے دینا ہے۔ اب ذرا غور سے سننا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں من اداها قبل الصلاۃ فہی زکاۃ مقبولۃ، جس نے صدقہ فطر عید کی نماز کے پہلے دیا اس کا صدقہ فطر قبول ہوگا، اور جس نے عید کی نماز کے بعد دیا اس کا صدقہ فطر قبول نہیں ہوگا۔ اور ایگزامپل، میرے پریوار میں 10 لوگ، ہم بھائی بہن میری بیوی بچے سب ملا کے مثال دے رہا ہوں 10 لوگ۔ اب مان لو 2.5 کلو مجھے اناج دینا ہے، صدقہ فطر۔ اب 2.5 کلو 10 لوگوں کی طرف سے کتنا ہو گیا؟ 25 کلو۔ اب مان لو عید اگلے دن ہے اور آج رات میں گنگا لینے گیا، اناج لینے گیا، دکان بند ہو، اور میں نے کہا یار بہت لیٹ ہو گیا، کیا کریں، چلو صبح جائے، صبح فجر کی نماز پڑھی، عیدگاہ گیا، عید کی نماز پڑھی، اس کے بعد دکان کھلی، گلے والے تھے، میں نے کہا ایک کام کر بھائی تو 50 کلو اناج دے دے، مجھے 25 دینا تھا، میں ڈبل دے رہا ہوں، 50 دے رہا ہوں۔ لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ آپ نے عید کی نماز کے بعد میں دیا تو آپ کو صدقہ فطر کا ثواب نہیں ملے، کوانٹٹی ڈبل ہو رہی ہے، میں ڈبل ماترا میں دے رہا ہوں مگر وہ ثواب نہیں ملے گا، صرف 15 منٹ کا فرق پڑ گیا، نماز کے پہلے دیتا تو صدقہ فطر قبول ہو جاتا، نماز کے بعد دیا تو قبول نہیں۔ یہ ہے شریعت۔ عبادت کیسی؟ عبادت رسول کے جیسی۔ آپ ٹائمنگ بھی ذرا سی چینج کریں گے تو عبادت اللہ کی۔ ایک اور مثال دیتا ہوں، ہمارا دوسرا تہوار کون سا ہے؟ بولو بھائی، عید کے بعد کون سا تہوار ہے دوسرا؟ شب برات، محرم، عید الاضحیٰ، بقرعید کا تہوار۔ بقرعید کے تہوار میں آپ قربانی کب کرتے ہیں؟ عید الاضحیٰ کی نماز کے پہلے کرتے ہیں یا بعد میں کرتے ہیں؟ نماز کے بعد میں۔ کوئی پہلے کرتا ہو تو ہاتھ اٹھائے،
کوئی پہلے تو نہیں کرتا نا. اللہ کے نبی نے فرمایا من ذبح قبل الصلاۃ، جس نے قربانی عید کی نماز کے پہلے کی، جس نے بعد میں کی، فقط تم نسک ہو، اس کو قربانی کا ثواب ملے گا. اور جس نے عید الاضحیٰ کی نماز کے پہلے قربانی کی، اس کو گوشت ملے گا، قربانی کا ثواب. آپ ڈبل بکرا لے آئے، ڈبل جانور لے آئے، 2 کرتے تھے 4 لے آئے، لیکن اگر آپ نے عید الاضحیٰ کی نماز کے پہلے قربانی کر دی، آپ کی قربانی اللہ کی عبادت کیسی؟ عبادت رسول کی. ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں. حج کرنے جو لوگ گئے ہیں، اللہ ان کا حج قبول کرے. جو اس سال جانا چاہتے ہیں، اللہ صحت و سلامتی کے ساتھ ان کو روانہ فرمائے. اور جن کے دل میں ارادہ اور خواہش ہے، اللہ زندگی میں ان کی خواہش پوری فرمائے. حج میں آپ جاتے ہیں، بڑے آرام سے مکہ میں ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں. پہلے آپ نے عمرہ کر لیا، عمرہ کر کے آرام سے نارمل کپڑا پہنا، آرام سے مکہ میں ہوٹل میں رہے. 8 ذی الحجہ کی تاریخ آئی، نبی کا حکم ہے 8 ذی الحجہ کی جیسے ہی تاریخ آئی، چلو حاجیو احرام باندھو اور مکہ چھوڑ کے کہاں پہنچو؟ مینا میں. مکہ میں آرام سے اے سی ہوٹل میں کمرے میں رہے تھے. مینا میں ٹینٹ لگا ہوا ہے، ہزاروں لاکھوں لوگ وہاں ہیں. وہاں ٹینٹ بیچ میں ہم کو جا کے رہنا ہے. اور وہاں جا کے کیا کرنا ہے؟ بس 5 ٹائم نماز پڑھنا ہے. 4 رکعت والی نماز کو 2 پڑھنا ہے. وہاں کوئی کام نہیں، صرف نماز پڑھنا ہے. اب کوئی اللہ کا بندہ کہے کہ یا اللہ میں آرام سے ہوٹل میں رہ رہا تھا، اے سی میں رہ رہا تھا، حرم میں نماز پڑھ رہا تھا، ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ نماز کے برابر مل جاتا، مجھے مینا کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ جواب یہ ملے گا، عبادت کیسی؟ عبادت رسول کی جیسی. دین تیری مرضی کا نام نہیں ہے، دین تیری منمانی کا نام نہیں ہے. جہاں میرے نبی کا حکم ہے کہ تجھے مینا جانا ہے، تجھے جانا پڑے گا. 9 ذی الحجہ کی تاریخ آئی، حاجی کو حکم ملا، چل حاجی چل تو مینا سے عرفات جا. عرفات میں حاجی پہنچا، وہاں جا کے ظہر پڑھ لیا، عصر پڑھ لیا، ظہر اور عصر ایک ساتھ پڑھ لیا. اب ظہر سے لے کر کے سورج ڈوبنے تک 5 گھنٹہ 6 گھنٹہ کڑی دھوپ نکلی ہے، مئی کا مہینہ ہے. حاجی آرام سے اپنے مینا میں ٹینٹ میں رہ رہا تھا، اس کو عرفات میں بھیجا گیا ہے کھلے میدان کے نیچے 5-6 گھنٹہ. کیا کرنا ہے؟ کچھ نہیں کرنا ہے. کوئی نماز پڑھنا ہے؟ نہیں پڑھنا ہے. ظہر عصر کے بعد وہاں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرنا ہے، دعائیں کرنا ہے. یہ حج کا پورا طریقہ کبھی آپ غور کیجیے گا. حج کا پورا طریقہ ہمیں بتاتا ہے اسلام ہماری مرضی کا نام نہیں ہے، اسلام ہماری خواہشات کا نام نہیں ہے، اسلام اپنی اچھاؤں پر چلنے کا نام نہیں ہے. اسلام اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر چلنے کا نام ہے. عبادت کس کی؟ عبادت صرف اللہ کی. اور عبادت کیسی؟ عبادت رسول. میرے عزیزوں، آج افسوس کی بات ہے، مسلمان اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے، نبی کا کلمہ پڑھنے والا بھی کہتا ہے، اور دین میں مننا نہیں کرتا ہے، دین میں نئی نئی بدعتیں نکالتا ہے. مسلمان بھول گیا، اس کے نبی اپنے ہر خطبے میں کہتے تھے وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. دین کے اندر ہر نیا کام بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے کر کے جانے والی ہے. یہ بدعتیں ہمارا دنیا میں بھی جینا حرام کر رہی ہے. ابھی میں نوگچھیا سے آپ کے کٹیہار آ رہا تھا، مجھے کسی نے بتایا وہاں پہ کوئی عرس ہو رہا. عرس جانتے ہو؟ عرس کیا ہوتا ہے؟ عرس وہ تاریخ ہوتی ہے جس تاریخ میں جس کی مزار ہے، جس کی قبر ہے، اس کا انتقال ہوا ہے. اس کے انتقال پر غم نہیں منایا جاتا، عرس منایا جاتا ہے. کیوں؟ یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ اللہ کا ولی جس دن اس کا انتقال ہوا، اس کی تو سہاگرات ہے. اس کے معنی یہ میں غلط ترجمہ نہیں کر رہا ہوں. اس دلہن سے بنا، عریس سے بنا ہے. گویا کہ وہ اللہ سے ملاقات کر رہا ہے، اپنے محبوب سے مل رہا ہے، اس کی شادی کی رات ہے. اس خوشی میں عرس منائے. استغفر اللہ، یہ ہے عرس کی حقیقت. اور مسلمان آج عرس منا رہا ہے، پورا نوگچھیا کا پورا روڈ جام ہے. میرے پیارے ساتھیوں، یہ بدعتیں ہمارا جینا ہے. آج آپ دیکھو، اسلام کے اوپر عمل کرنے میں کوئی ٹریفک جام نہیں ہوتا. اسلام پر عمل کرنے میں کسی کے لیے کوئی مسئلہ کھڑا نہیں ہوتا. مسئلہ تب کھڑا ہوتا ہے جب ہم بدعات اور خرافات میں مبتلا ہوتے ہیں. اور علماء اقبال نے صحیح کہا تھا، یہ امت روایات ایک ہو گئی، حقیقت خرافات ایک ہو گئی. میرے بھائیوں، بدعت سے بچو. اور آخری بات بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں. یہ بدعت جو ہوتی ہے، یہ آخرت میں بھی بہت گھاٹے کا سودا بنے گی.
آخرت میں بہت نقصان پہنچائے گی۔ اللہ کے نبی جب قیامت کے دن اپنے امتیوں کو کوثر کا جام پلائیں گے تو کچھ ایسے لوگ آئیں گے جن کے ہاتھ اور پیر چمک رہے ہوں گے وضو کی وجہ سے، وضو کی وجہ سے ان کے ہاتھ پیر چمک رہے ہوں گے۔ اللہ کے نبی ان کو کوثر کا جام پلانا چاہیں گے، فرشتے کہیں گے اللہ کے نبی آپ ان کو نہیں پلا سکتے۔ اللہ کے نبی کہیں گے یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، یہ تو میرے ماننے والے لوگ ہیں، میرا کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں۔ آپ فرمائیں گے کیوں ان کو مجھے تم کوثر کا پانی نہیں پلانے دے رہے ہو؟ فرشتوں کیا بات ہے؟ فرشتے کیا جواب دیں گے؟ انک لا تدری ما احدث بعدک، اے اللہ کے رسول آپ نہیں جانتے یہ بدعتی لوگ ہیں، انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین میں بہت سارے نئے نئے کام نکالے ہیں۔ جب نبی کو پتا چلے گا یہ بدعتی لوگ ہیں، بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں، اللہ کے رسول فرمائیں گے سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، جن لوگوں نے میرے دین کو بدل ڈالا ان کے لیے بربادی ہو۔ تو بدعتی کو قیامت کے دن اللہ کے نبی بھی دھکا دے کے بھگا دیں گے، اس کو نہ کوثر کا جام ملے گا نہ اللہ کی نجات ملے گی۔ اللہ ہم سب کو بدعت کو خرابہ سے بچائے۔ یہ دو سوالات آئے ہیں، ان کا جواب دے کے میں اجازت چاہوں گا۔ سونے کی صحیح طریقہ کیا ہے، یعنی کس طرف سر کر کے سونا چاہیے؟ اگر پچھم کی طرف پیر کر کے سوئے تو کیا کوئی حرج کی بات نہیں، پچھم کی طرف پیر کر کے سونے میں کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ پچھم کی طرف پیر کرنے سے یہ قبلہ کی توہین ہوتی ہے۔ پچھم کی طرف صرف آپ کو پیشاب کرنے سے منع کیا گیا، پچھم کی طرف آپ کو پاخانہ کرنے سے منع کیا گیا۔ پچھم کی طرف آپ جب پیشاب پاخانہ کرے تو نہ تو اپنا چہرہ کرے نہ پیٹ کرے، اسی طریقے سے پچھم کی طرف تھوکنے سے منع کیا گیا، لیکن پچھم کی طرف پیر کر کے سونے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بلکہ اگر کوئی مجبور آدمی ہے جو بیٹھ کر کے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، جب وہ لیٹ کر کے نماز پڑھے گا تو اس کا پیر کدھر ہوگا؟ پچھم کی طرف بھی ہوگا۔ لہٰذا اچھا سونے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ بہت آسان ہے، آپ داہنی کروٹ لیٹ جائیں اور اپنے گال کے نیچے اپنا ہاتھ رکھ لیں اور جو دعائیں اللہ کے نبی نے سکھائی ہے وہ دعائیں پڑھ کے سوئیں، وضو کر کے سوئیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ یہ طریقہ جو سونے کا بتایا۔ بھاگلپور ضلع میں ایک جگہ ہے جس کا نام پیت پور ہے، وہاں پہ ایک پیر کے نام سے مشہور ہے، وہاں پہ کٹیہار کے مسلمان اور بھاگلپور کے مسلمان زیادہ تر منت کے ارادے سے بکرا اور مرغا چڑھانے جاتے ہیں۔ بالکل غلط ہے۔ دیکھیے شب برات کا روزہ ثابت نہیں، لیکن ہر مہینے کی چاند کی 13، 14، 15 تاریخ کا ایام 20 کا روزہ، جو چاندنی راتوں کا روزہ ہوتا ہے وہ اللہ کے دین رکھتے ہیں۔ تو اگر آپ ہر مہینے رکھتے ہیں تو شعبان میں بھی رکھیے، اگر شعبان میں آپ رکھنا چاہتے ہیں 13، 14، 15 کا آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن خاص 15 شعبان کا شب برات کا روزہ بالکل غلط ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ اسی طریقے سے یہ جو بھائی نے بتایا پیت پور میں جا کے مرغا اور بکرا چڑھا رہے، بالکل غلط ہے، حرام ہے۔ وما اہل به لغیر اللہ، اللہ کے سوا کسی اور کے نام سے اگر جانور ذبح ہو رہا ہے شرک ہے، نہ تو اس جانور کا گوشت کھانا جائز ہے اور ایسا کرنا اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ جس طریقے سے نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، اسی طریقے سے جانور ذبح کرنا بھی عبادت ہے۔ جانور آپ صرف اللہ کے نام سے ہی ذبح کر سکتے ہیں۔ اسی لیے جو میکڈونلڈ میں جا کے چکن کھاتے ہو پتہ لگا لو کہ وہ ذبح والا جانور ہے کہ نہیں۔ اگر میکڈونلڈ میں جھٹکا والا ہے یا مشین کے ذریعے کاٹا گیا جانور ہے، اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہے، تو وہ چکن اور مٹن آپ لے کھانا جائے۔ جہاں بھی ہوٹل میں کھانا کھاؤ تحقیق کر لو، اگر اطمینان نہیں ہے تو ویج کھا لو، نان ویج مت کھاؤ، کوئی ایسا گوشت مت کھاؤ جس کے بارے میں ڈاؤٹ ہے کہ اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے یا نہیں لیا گیا ہے۔ یہی باتیں ہیں جن پر میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو کہنے سے صلی اللہ تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو حسین صاحب کی بات سنو، آپ کو الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ دیکھیے اگر کوئی حکیم ہے، کوئی وید ہے جو دواؤں سے علاج کر رہا ہے، اس سے تو آپ علاج کرا سکتے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم۔ لیکن یہ کبھی علاج کوئی صاحب ہے، اب اگر وہ ٹوٹکے سے علاج کرتے ہیں، کچھ منتر پڑھ رہے ہیں، ایسے انسان کے پاس جو منتر وغیرہ کے ذریعے یا یہ کہہ لیجیے جادو کے ذریعے یا یہ کہہ لیجیے اپنی روحانی طاقت کے ذریعے علاج کرا، اس کے پاس جا کے علاج کرانا حرام ہے۔ ایسے بہت سارے اوجھا اور بابا ہوتے ہیں، وہ مریض کو ایسے ہاتھ لگا دیتے، مریض ٹھیک ہو جاتا ہے، یہ سب
शैतानी ताकतें हैं, कभी खबरदार इनके पास नहीं जाता। आप तकलीफ बर्दाश्त कर लो, लेकिन शिर्क के अड्डों पर मत जाओ मेरे भाई। बिल्कुल ये गलत है, और मुसलमान औरतें वहां जा रही है, गलत कर रही है, उनके घर के गार्जियन को चाहिए कि अपने घर की औरतों